بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کے قابل بنائے اور ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم اپنے سلسلہ درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تحریک ہجرت، نہرو رپورٹ اور قائد اعظم کے 14 نکات۔ یہ آج تین جو موضوعات ہیں یہ آج ہم پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 23 اور 24 پر یہ تینوں موضوعات موجود ہیں۔ آئیے ہم اس موضوع کی طرف ان موضوعات کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، صفحہ نمبر 23 پر سب سے پہلے تحریک ہجرت 1920 ہے۔ ہجرت موومنٹ 1920۔ 1920 میں چند علماء کرام نے فتویٰ جاری کیا کہ برصغیر دارالحرب ہے۔ کہ 1920 میں جو علماء نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ ہندوستان چونکہ انگریزوں کے قبضے میں آ چکا ہے، انگریز اس پر قبضہ کر چکے ہیں، تو لہٰذا جو ہندوستان دارالحرب ہے، دارالحرب کہتے ہیں جنگ کی جگہ کو، جہاں پر جنگ ہو اور مسلمانوں کا جو اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کی آزادی نہ ہو، بلکہ ان کے جو مذہبی رسومات ہیں ان پر قدغن لگایا جائے، ان کو روکنے کی کوشش کی جائے، تو ایسی جگہ کو دارالحرب کہا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دارالسلام کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں پر ہر طرح کا امن ہو اور مسلمانوں کو اپنے فرائض ادا کرنے میں ہر طرح کی آزادی ہو۔ تو علماء نے کہا کہ یہ برصغیر چونکہ دارالحرب ہے، اس لیے مسلمانوں کو یہاں سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ مسلمانوں کا انگریزوں کی عملداری میں رہنا جائز نہیں، انہیں دارالسلام میں ہجرت کر جانی چاہیے۔ چونکہ انگریزوں کی حکومت ہے، اس لیے مسلمانوں کا یہاں پہ رہنا جائز نہیں ہے، مسلمانوں کے جو کا ایمان ہے وہ خطرے میں ہے، لہٰذا مسلمانوں کو ایسے علاقوں کی طرف ہجرت کر جانی چاہیے، ایسے ملک کی طرف چلے جانا چاہیے جہاں پر امن ہو اور مسلمان امن و سکون کی زندگی بسر کر سکے۔ تو لہٰذا اس لیے مسلمانوں کو افغانستان کی طرف جو کہ جو دارالسلام ہے وہاں پر ہجرت کر جانی چاہیے۔ چنانچہ ہزاروں مسلمان خاندان اپنی جائیدادیں بیچ کر افغانستان ہجرت کر گئے۔ تو اس وجہ سے بہت سارے مسلمانوں نے اپنے جو جائیدادیں تھیں، زمینیں تھیں اور اس کے علاوہ ان کے جو کاروبار تھے وہ سب کچھ انہوں نے بیچ ڈالا اور افغانستان کی جانب ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ افغانستان نے ان کو اپنے ملک میں داخلے کی اجازت نہ دی اور انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ اور دوسری طرف افغانستان کی حکومت نے مسلمان جو برصغیر سے اپنا سب کچھ جو بیچ کر افغانستان کی طرف جو کہ دارالسلام تھا ہجرت کر کے جا رہے تھے، تو وہاں کی حکومت نے مسلمانوں کو افغانستان میں داخل نہ ہونے دیا اور مسلمانوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنے ملک برصغیر واپس چلے جائیں۔ جب یہ لٹے پٹے مسلمان واپس آئے تو بربادی کے سوا ان کے لیے کچھ نہ تھا، تو یہ مجبوراً ان مسلمان خاندانوں کو واپس آنا پڑا۔ پہلے سب کچھ بیچ کر گئے تھے، تو اس وجہ سے سوائے بربادی کے، سوائے تباہی کے اور ذلت کے ان بیچاروں کے ہاتھوں کچھ نہ آیا اور واپس اپنے علاقوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ مصطفیٰ کمال آتا ترک جدید ترکی کے بانی نے ترکی میں خلافت کا خاتمہ کر دیا اور یہ تحریک ختم ہو گئی۔ اور دوسری طرف چونکہ مسلمانوں کا ہجرت کرنا ہی اس وجہ سے تھا، تحریک خلافت کی وجہ سے، اور جو خلافت تھی اس کے تحفظ کے لیے، تو اس وجہ سے مسلمانوں کا ہجرت کرنا اور تحریک خلافت شروع کرنا تھا۔ لیکن دوسری طرف ترکی جو جدید ترکی ابھی جو ترکی ہے، اس کا جو بانی ہے مصطفیٰ کمال آتا ترک، اسے مصطفیٰ کمال پاشا بھی کہا جاتا ہے، تو اس نے خلافت کا اعلان کر دیا۔ وہ ایک فوجی تھا، اس وجہ سے اس نے جو اپنے ملک سے خلافت کا اعلان کر دیا، اور جس کے باعث تحریک خلافت کا بھی خاتمہ ہو گیا، تحریک خلافت بھی ایک بے جان تحریک ہو گئی اور تحریک ہجرت بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نہرو رپورٹ 1928۔ نہرو رپورٹ نے مسلمانوں کے ساتھ ماضی میں کیے گئے معاہدہ لکھنؤ پر پانی پھیر دیا اور جداگانہ انتخابات کے اصول کو رد کرتے ہوئے ان تمام تحفظات کو ماننے سے انکار کر دیا جو مسلمان اپنی ترقی اور بقا کے لیے لازمی سمجھتے تھے۔ نہرو رپورٹ اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نہرو نے جو جاری کی تھی اس کے کچھ اصلاحات تھیں، تو جو مسلمانوں نے پہلے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان لکھنؤ معاہدہ ہو چکا تھا، تو نہرو رپورٹ میں ایسی جو باتیں پیش کی گئی جس کی وجہ سے مسلمانوں کا الگ جو انتخابات کا جو حق تھا اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور ایسی باتیں جن کو مسلمان اپنے بقا کے لیے ضروری اور لازمی سمجھتے تھے
ان سے بھی ان کو ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ نہرو رپورٹ کی وجہ سے دونوں قوموں کے مابین تعلقات خراب ہو گئے۔ جو تعلقات مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان کچھ بہتر ہوتے نظر آ رہے تھے، تو اس نہرو رپورٹ کی وجہ سے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان کے وہ جو تعلقات تھے جو بہتر ہو رہے تھے وہ بھی جو خراب ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد ہے قائد اعظم کے 14 نکات 1929، یعنی کہ قائد اعظم نے 14 نکات 1929 میں پیش کیے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے نہرو رپورٹ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے 1929 میں 14 نکات پر مشتمل درجہ ذیل رہنما اصول پیش کیے۔ تو دوسری طرف مسلمان چونکہ اب ان مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اختلافات بڑھنا شروع ہو گئے تھے ان نہرو رپورٹ کی وجہ سے، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ نے بھی جو اس نہرو رپورٹ کو مسترد کر دیا اور مسلمانوں کے لیے جو انگریز حکومت تھی اس کے لیے 14 رہنما نکات جو تھے وہ پیش کیے گئے۔ ان میں سب سے پہلا جو نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہوگا، جس میں صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی جائے گی، کہ جو آنے والے وقتوں میں جو ملک میں آئین بنایا جائے گا وہ وفاقی طرز کا ہوگا، اس میں وفاق ہوگا اور صوبوں کو بھی اس میں مکمل خود مختاری دی جائے گی۔ وہ ہر طرح کے معاملات کو ڈیل کرنے میں آزاد ہوں گے، ان پر کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہوگی۔ تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر داخلی خود مختاری دی جائے گی، کہ کسی بھی صوبے کے لیے جو داخلی خود مختاری کے جو اصول ہیں وہ الگ الگ نہیں ہوں گے، بلکہ تمام صوبوں کو ایک جیسے داخلی خود مختاری کے اصول، یعنی کہ اندرونی جو معاملات ہیں صوبوں کے وہ جو ڈیل کرنے میں تمام صوبوں کے ایک جیسے اختیارات ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پر پاکستان کے 4 صوبے ہیں، تو چاروں صوبوں کے جو اندرونی معاملات طے کرنے کے جو اصول ہیں وہ ایک جیسے۔ تو اسی طرح قائد اعظم نے کہا کہ برصغیر کے جتنے بھی صوبے ہیں تمام صوبوں کو اپنے اندرونی جو معاملات ہیں وہ ایک ہی اصول کے تحت طے کرنے کا حق دیا جائے گا۔ کسی بھی صوبے کو دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں دی جائے گی، کسی کو جو کم یا زیادہ اصول نہیں دیے جائیں گے۔ تیسرا نکتہ تھا صوبوں میں اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دی جائے گی، کہ صوبوں میں جو موجود اقلیتیں ہیں ان کو جو پراپر نمائندگی دی جائے گی۔ اگر زیادہ جو اکثریتی ہندو اکثریتی صوبہ ہے تو وہاں پہ مسلمانوں کے جو مسلمان زیادہ کم تعداد میں ہیں ان کو بھی مناسب نمائندگی دی جائے گی۔ تو تیسرا نکتہ جو ہے وہ صوبوں میں موجود اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دی جائے گی۔ چوتھا نکتہ مرکزی اسمبلی میں مسلمان ممبران کی تعداد 1/3 سے کم نہ ہو، کہ جو مرکزی اسمبلی مین اسمبلی ہے ہندوستان کی وہاں پر جو ارکان ہیں وہاں ان میں سے 1/3 یعنی کہ 3 میں سے 1 جو رکن ہے وہ مسلمان ہونا لازمی ہے۔ جو 1/3 جو ارکان ہیں وہ مسلمانوں پر مشتمل ہونا ضروری ہے، اس سے کم نہیں ہم مانیں گے۔ جداگانہ انتخابات کا اصول ہر فرقے پر لاگو ہونا چاہیے، البتہ اگر کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مرضی سے مخلوط طریقہ انتخابات قبول کر سکتا ہے، کہ جو جداگانہ انتخابات کا طریقہ ہے وہ تمام فرقوں پر، چاہے اس کا تعلق اسلام مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، سکھ ہیں، تمام جو فرقے ہیں، تمام جو قومیں ہیں ان کو جداگانہ طریقہ انتخابات کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی فرقہ، اگر کوئی جو قوم یہ چاہتی ہے کہ وہ مخلوط طریقہ انتخابات کے تحت ہی انتخابات لڑے گی تو ان کو یہ اس بات کی جو مکمل آزادی ہوگی۔ نمبر 6، صوبوں کی حدود میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جائے جس سے پنجاب، بنگال اور شمال مغربی سرحدی صوبہ خیبر پختونخوا جسے کہا جاتا ہے کہ مسلمان اکثریت متاثر ہو۔ تو صوبوں کی جو حد بندی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی تبدیلی نہیں قبول کی جائے گی کہ ان کو غیر مسلم اکثریتی صوبوں کے ساتھ ملا دیا جائے جس سے مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ متاثر ہو۔ اس قسم کی کوئی بھی جو حد بندی ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس سے پنجاب، بنگال جو اور شمال مغربی سرحدی صوبہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے اس کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اور نکتہ نمبر 7 تھا، اس میں تمام لوگوں کو یکساں مذہبی آزادی دی جائے گی، کہ جتنے بھی ہندوستان میں فرقے ہیں، جتنے بھی ہندوستان میں قومیں ہیں ان کو اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کی مسلمانوں سمیت مکمل آزادی ہوگی۔ وہ جس طرح چاہیں اپنی مذہبی رسومات کو ادا کرنے میں آزاد ہوں گی۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم قائد اعظم کے 14 میں سے 7 نکات دیکھتے ہیں، باقی 7 نکات اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کی آپ کی ڈائری ہے تحریک ہجرت
نہرو رپورٹ اور قائد اعظم کے پہلے 14 نکات میں سے پہلے 7 نکات آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔